السلام علیکم. آج ہم اپنے سائیکالوجی کی اس کورس سیریز میں نیکسٹ ٹاپک دیکھیں گے وچ از پرسیپشن کے بارے میں ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا. ہم نے اس کی ڈیٹیل دیکھی، ہوتی کیا ہے، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. اوور آل ہم نے اس کے اوریجن کو ٹریس کیا. آج کی اس ویڈیو میں ہم گیسٹالٹ کی سائیکالوجی میں جو امپورٹنٹ لاز ہیں انہیں ڈسکس کریں گے. جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اسٹیمولائز ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. ہر طرف آپ کو لائٹس نظر آتی ہیں، کلرز، شیپس، ساؤنڈس. اگر آپ کا دماغ ان ساری چیزوں کو الگ الگ پروسیس کرنے کی کوشش کرے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، رائٹ؟ اسی لیے ہمارا دماغ چیزوں کو ایک جگہ پہ گروپ کرتا ہے. وہ انہیں اپنی اس انفارمیشن کو سمپلیفائی کر کے اس سے میننگ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پروسیس ہے جس کے تھرو ہم ہمارا جو دماغ ہے وہ آٹومیٹیکلی چیزوں کو آرگنائز کرتا ہے اور اس میں سے جو میننگ فل پیٹرنز ہیں وہ ڈرائیو کرتا ہے، چیزوں کو ایز اے ہول دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس پروسیس کو ہم گیسٹالٹ کے پرنسپلز کی سینس میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہی بیسیکلی گیسٹالٹ کے لاز ہوتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں چیزوں کو ایک گروپ کی فارم میں دیکھنے میں، ان کا ایک میننگ فل ہول بنا کے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، رائٹ؟ تو گیسٹالٹ کے جو لاز ہیں ان کی اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہم پراپر طریقے سے ریڈ نہیں کر پائیں گے، ہم فیسز ریکگنائز نہیں کر پائیں گے، ہم ڈرائیو نہیں کر پائیں گے، ہم ایون جو سینز ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں انہیں انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. سو گروپنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ہماری فاسٹر پرسیپشن میں ہیلپ کرتی ہے، چیزوں کو ایزی طریقے سے ریکگنائز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، بیٹر ڈیسیژن میکنگ میں یہ ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گیسٹالٹ کے لاز کے بغیر ہماری زندگی ایک کیوس ہوگی. ہر طرف کوئی بھی چیز ہم پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے گیسٹالٹ کے لاز کے بغیر. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گیسٹالٹ کے میجر لاز کون سے ہیں. لاز پہ جانے سے پہلے، حالانکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا، تھوڑا سا میں اگین ٹچ کر لیتی ہوں. گیسٹالٹ کے جو کور پرنسپلس ہیں انہیں ایک ہی پرنسپل ہے گیسٹالٹ کا، وہ ہے ہول از گریٹر دین دا سم آف اٹس پارٹ. جو اوور آل پیٹرن ہے اس کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا اوریجنل سنگل سیپریٹ پیسز. اوکے، سو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا دماغ ایز اے ہول چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ ان کو الگ الگ پرسیو نہیں کرتا آٹومیٹیکلی. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ برین آٹومیٹیکلی چیزوں کو آرگنائز کرتا ہے. اسے آرگنائز کرنے کے لیے چیزوں کو الگ سے انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ اچھا میں خود کو کمپیل کروں گی تبھی میرا دماغ چیزوں کو آرگنائز کرے گا. آپ جو بھی چیز دیکھیں گے آپ اس چیز سے اویئر بھی نہیں ہوں گے اور آپ کا دماغ ان چیزوں کو ایک پیٹرنز کی فارم میں آرگنائز خود ہی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں گیسٹالٹ کے میجر لاز کے بارے میں. بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ لاز ہیں. آپ کوئی بھی پیپر اٹھا کے دیکھ لیں گے اس میں یہ آپ کو نظر آئیں گے، بی اٹ CSS، PMS اور اینی ادر کمپیٹیٹیو ایگزام. ایون جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایگزامس کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو بھی یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے. تو کون سے ہیں لاز گیسٹالٹ سائیکالوجی کے؟ ان میں یہ نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لا آف پروگزیمیٹی کو. لا آف پروگزیمیٹی بیسیکلی نام سے ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو ایک جگہ پہ ہوں گی، اکٹھی ہوں گی، کلوز ٹوگیدر ہوں گی، ان چیزوں کو ہم ایک پرسیو کرتے ہیں، سیم گروپ میں ان چیزوں کو ہم پرسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹس کا گروپ ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ انہیں فرینڈ سمجھیں گے، رائٹ؟ ایک گروپ سمجھیں گے. لیٹرز اگر کلوز ٹوگیدر
ایک پیج پہ موجود ہیں تو آپ انہیں ایک ورڈ سمجھیں گے، رائٹ؟ اسی طرح سے ڈاٹس جب ایک دوسرے کے قریب موجود ہوتے ہیں تو آپ انہیں کلسٹر کے طور پہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہمارے دماغ کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ جب بھی کہیں چیزوں کو ایک ساتھ اکٹھا دیکھتا ہے تو وہ انہیں ایک گروپ میں رکھتا ہے، سیم گروپ میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا لا ہے لا آف سملیرٹی۔ لا آف سملیرٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں انہیں آپ ایک گروپ میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جو ایک یونیفارم کسی نے ایک جیسے یونیفارم جس ٹیم نے پہنے ہوں گے، جن لوگوں نے پہنے ہوں گے، آپ انہیں ایک ٹیم سمجھیں گے۔ سیم کلر کی کتاب ہوگی تو آپ اسے سیم سبجیکٹ سمجھیں گے۔ آپ کے سامنے ڈفرینٹ کلرز کے میں اگر ڈاٹس یا سرکلز آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو مثال کے طور پہ اس میں سے کچھ ہوں گے جو ریڈ ہیں، کچھ بلیک ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ریڈ کو ایک گروپ سمجھیں گے، بلیک کو آپ ایک گروپ سمجھیں گے۔ یہ ہماری یہ پرنسپل اگین ہماری ہیلپ کرتا ہے سملر چیزوں کو ایک گروپ کے طور پہ پرسیو کرنے میں، اوکے؟ اگین سیم کلر، سیم شیپ، سیم سائز، سیم ٹیکسٹ، سیم برائٹنس، ان میں سے کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے، اور جو بھی ان میں سے فیکٹر موجود ہوگا اس کی بیس پہ آپ چیزوں کو ایک گروپ کے طور پہ پرسیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہم چلتے ہیں لا آف کلوجر۔ جو لا آف کلوجر ہے، نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ہم جو مسنگ پارٹس ہوتے ہیں، مسنگ گیپس ہوتے ہیں، انہیں ہم کلوز کرتے ہیں، انہیں ہم فل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا دماغ میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے میں ایک سرکل بناتی ہوں اور وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، لائک اس میں کہیں کہیں سرکل کی لائنس مس ہیں، تو دماغ ہمارا آٹومیٹیکلی ان مسنگ لائنس کو فل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گیپس کو وہ آٹومیٹیکلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ڈاٹڈ سرکل بنا دوں آپ کے سامنے، بروکن ٹرائنگل بنا دوں، لوگوز وغیرہ آپ کے سامنے موجود ہوں، تو بھی آپ جو اگر میکڈونلڈ کا صرف ایم بھی آپ کے سامنے لکھا ہوگا اور آپ اگر آپ فیملیئر ہیں، جاتے رہتے ہیں اگر آپ اس ریسٹورنٹ پہ، تو آپ اس ایم کو پڑھ کے بھی پورا کا پورا جو اس کا ورڈ ہے، اس کا جو نیم ہے برانڈ کا، وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ آپ پورا نام بولیں گے کہ یہ میکڈونلڈ کا جو سائن ہے یہ وہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے میں ٹرائنگل بنا دیتی ہوں ایک، اور اس میں سے بھی اس کی سائڈس میں نکال دیتی ہوں، بروکن ٹرائنگل بناتی ہوں، تب بھی آپ کو اس میں پوری ٹرائنگل نظر آئے گی۔ یہ بیسیکلی وہ لا ہے جو ہماری ہیلپ کرتا ہے مسنگ انفارمیشن کو کمپلیٹ کرنے میں۔ مزید آگے چلتے ہیں، لا آف کنٹینیوٹی نیکسٹ لا ہے، جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارا دماغ جو اسموتھ یا کنٹینیوس لائنز ہوتی ہیں انہیں زیادہ پریفر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ابرپٹ چینجز، جہاں اگر لائن کوئی جا رہی ہے اور اس کے اوپر میں ایک اور لائن ڈرا کر دیتی ہوں اور اس کی وجہ سے وہ دو لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسیکٹ کر رہی ہوں گی، تو اس میں بھی آپ کو ایک جو اسموتھ والی لائن ہے آپ اسے زیادہ پریفر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان سب کی آپ اگر کوئی بھی بک کھولتے ہیں تو ان سب کی آپ کو اس کتاب میں نظر آ جائیں گے، پکٹوریل اس کی آپ کو مل جائے گی فارم، جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اچھا کنٹینیوٹی ہے، تو اس میں ایک لائن فار ایگزامپل ویو فارم میں بناتی ہوں، اس کے اوپر میں ایک سیدھی لائن کھینچ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اسے کاٹ دیتی ہوں، تو اب کاٹنے سے کیا ہوگا کہ وہ جو میری ایک کنٹینیوٹی تھی اس ویو فارم کی وہ ختم ہو جائے گی، رائٹ؟ تو کنٹینیوٹی بیسیکلی مینٹین کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہمارا دماغ وہ اگر آپ کے سامنے کنٹینیوٹی نہیں بھی ہے تب بھی ہمارا دماغ یہی کوشش کرتا ہے کہ جو سمپلسٹ پاسبل پاتھ ہو وہ اسے فالو کرے، اسے وہ ایکسیپٹ زیادہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اگر ہم دیکھیں اس میں لا آف پریگننس ہے، اس میں اچھا چلو اگر میں یہ کنٹینیوٹی کے آپ کے سامنے کوئی ایک ایسی اگزامپل بول دیتی ہوں جو کہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، جو تھوڑا سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہے، بیکاز اوبویسلی وہ ویو فارم کچھ بچے اس کو ویژولائز کر پائے ہوں گے، کچھ نہیں کر پائے ہوں گے۔ تو جو یہ ویو فارم ہے، اس آپ یہ امیجن کر لیں کہ آپ کے سامنے ایکس لکھا ہوا ہے، اگر یہاں پہ کہیں ورڈ میں کہیں ایکس اگر لکھا ہو تو
وہ زیادہ مناسب ہو جاتا ہے. اینی ویز آپ ایکس کا تو پتہ ہے نا, ABC میں ورڈ ایکس آتا ہے. ایکس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 لائنیں ہیں اور ان 2 لائنوں نے ایک دوسرے کو کراس کیا ہوا ہے. ایسی بات ہے, 2 لائنیں ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں اس طرح سے کہ وہ ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں. کبھی بھی آپ یہ نہیں سمجھو گے کہ ایک وی ہے اور ایک سیدھا وی ہے اور ایک الٹا وی ہے اور وہ دونوں وی آپس میں کنیکٹڈ ہیں درمیان سے. ایسے تو نہیں سمجھیں گے نا آپ ہمیشہ. یہاں یہ بھی نہیں آپ سمجھیں گے کہ یہ 4 الگ الگ لائنیں ہیں. آپ ہمیشہ 2 لائنیں ہی اس چیز کو کنسیڈر کرو گے. تو یہ چیز یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمارا برین اسموتھ فلوز کو پریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, مزید آگے چلتے ہیں. لا آف پریگننس. لا آف پریگننس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سمپلسٹ اور موسٹ اسٹیبل فارمز کو پرسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگین یہ بھی سمپلسٹی کا لا ہے. لا آف یہ گڈ فارم کا لا ہے. اس میں بھی ہمارا دماغ کمپلیکسٹی کو ریڈیوس کرتا ہے اور سمپل انٹرپریٹیشن کو پریفر کرتا ہے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہونی چاہیے چیز, سمپل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جب آپ کے سامنے, اگر آپ نے کبھی گیمز میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہو, اولمپک رنگس ہوتی ہیں جو یہ اولمپک جب گیمز ہوتی ہیں نا تو یہ شو کی جاتی ہیں. اس میں وہ ایک دوسرے کو نا ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح سے کہ یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جس کی وجہ سے مکمل سرکل ایک الگ نہیں ہوتا. ایک سرکل ہے, اس کے اوپر دوسرا سرکل اس طرح سے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایک آدھا سی بن جاتا ہے. رائٹ, وہاں پہ آپ اسے جب آپ دیکھو گے تو آپ اس شکل میں, حالانکہ وہ کٹا ہوا ہے, حالانکہ وہ مکمل سرکل نہیں ہے, اس کے باوجود آپ اس کو ایک مکمل سرکل کے طور پہ ہی دیکھیں گے. کوئی بھی کمپلیکس آپ کے سامنے شکل آ جاتی ہے تو آپ اس میں بھی یہی دیکھیں گے کہ جو سمپلسٹ اس کی کوالٹی ہے, جو سمپلیفائڈ فارم ہے, وہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے. جب چہرے دیکھتے ہیں تو آپ ڈیٹیلز دیکھنے کی بجائے اوور آل ایز اے ہول ان چہروں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بیسیکلی کیا ہوتی ہے, لا آف پریگننس. اگین ہمارا دماغ آرڈر کو پسند کرتا ہے, بیلنس کو پسند کرتا ہے, سمیٹری اسے پسند آتی ہے, اور جہاں پہ یہ نہیں ہوتی وہاں پہ یہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو ہمیشہ یہ لا آف پریگننس میں آپ نے یہ ہمیشہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا دماغ کمپلیکس فگر کو سمپلیفائی کرتا ہے, اس کی بیسک شیپس کی فارم میں یہ اسے پرسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید آگے چلتے ہیں. لا آف کامن فیٹ. لا آف کامن فیٹ بیسیکلی یہ پروپوز کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو ایک ساتھ جا رہی ہوتی ہیں, ایک ساتھ موو کر رہی ہوتی ہیں, وہ چیزیں ایک گروپ میں آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پرندوں کو دیکھا جو ایک گروپ بنا کے ایک ہی سائڈ کو اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, تو آپ انہیں ایک گروپ پرسیو کریں گے, ایک فلاک پرسیو کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ نے کارز کو دیکھا جو کہ ایک سائڈ پہ ایک ساتھ جا رہی ہیں, تو آپ انہیں بھی ایک گروپ کے طور پہ پرسیو کریں گے. وہ لوگ جو ایک سیم ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں, آپ انہیں بھی ایک ٹیم کنسیڈر کریں گے. یہ چیزیں بیسیکلی لا آف کامن فیٹ میں آتی ہیں کہ جب ہمارے جو وہ آبجیکٹس جو کہ سیم ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں وہ پرسیو بھی ایک ہی گروپ کے طور پہ کیے جاتے ہیں. سیم موومنٹ مینس ان کا گروپ سیم ہے. نیکسٹ مزید آگے چلتے ہیں. لا آف کنیکٹڈنس. لا آف کنیکٹڈنس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹس جو کہ فزیکلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, ود ان باؤنڈریز ہوتے ہیں, انہیں ہم ایک یونٹ کے طور پہ پرسیو کرتے ہیں. فزیکل لنکس بیسیکلی جو وہ ان کی جو کنیکٹ ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا, ان کے ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں, اگر کچھ آئٹمس ہیں جو ایک باکس کے اندر ہیں تو ہم انہیں ایک گروپ سمجھیں گے. اگر آپ کے سامنے ٹیبل کوئی بنا ہوا ہے, رائٹ, تو اس ٹیبل میں جتنے بھی سیلز ہیں ان سب کو آپ ایک گروپ کنسیڈر کریں گے. یہ بیسیکلی ایک ساتھ جڑے ہوئے ہونے, جو جڑی ہوئی چیزیں انہیں آپ اس طرح سے ایک گروپ کے طور پہ پرسیو کرتے ہیں. باؤنڈریز یا جو کنیکشنز ہیں وہ ہمیشہ یہ ایک الوژن اس طرح سے کریٹ کرتے ہیں کہ وہ چیز ایک ہے. کوئک اگر میں اس کا کمپیریزن کروں اگین ان سارے کے سارے لاز کا, تو جو سب سے پہلا لا ہے وہ ہے پروکسیمیٹی. پروکسیمیٹی میں وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں وہ ایک گروپ سمجھی جاتی ہیں. دین کم سملیرٹی.
سملیرٹی میں جو ایک جیسے آئٹمس ہوتے ہیں وہ ایک گروپ سمجھا جاتا ہے. دین کمز کلوجر میں ہم فل کرتے ہیں ان گیپس کو جو کہ مسنگ ہیں, جو ہماری جو بھی پیٹرن ہے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں جو مسنگ گیپس ہیں ہمارا دماغ اسے خود بخود وہ فل کر لیتا ہے. لائک ڈاٹیڈ سرکل اگر ہے تو وہ آل دو پورا کمپلیٹ سرکل نہیں ہے, اس کے باوجود دماغ اسے کلوز اس کو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. کنٹینیوٹی, اس میں اسموتھ پاتھس کو پریفر کیا جاتا ہے. پریگنینس, اس میں ہم جو سمپلسٹ فارم ہوتی ہے اسے ہم چوز کرتے ہیں, رائٹ. کامن فیٹ, اس میں وہ چیزیں جو ایک ساتھ موو کر رہی ہوتی ہیں ہم اسے ایک گروپ کے طور پہ پرسیو کرتے ہیں. اور کنیکٹڈنیس, اس میں ہم جو ایک ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں چیزیں, ایک ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, انہیں ہم ایک گروپ کے طور پہ پرسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں کچھ پرنسپلس جو ہماری چیزوں کو ایزی وے میں پرسیپشن میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وائی گیسٹالٹ لاز میٹر ان ریئل لائف, اگر ہم اس کی بات کر لیں تو اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو ہر طرف نظر آتی ہیں. آپ یو آئی ڈیزائنس کی بات کر لیں, آپ ایڈورٹائزنگ کی بات کر لیں, لوگو ڈیزائننگ کی بات کر لیں, روڈ پہ جو سائنس ہوتے ہیں ان کی بات کر لیں, گراف چارٹس, کلاس روم سیٹنگ, لائک ہر چیز میں جو یہ لاز ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے. کیونکہ دیکھیں ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے نا اپنے سراؤنڈنگ میں جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہم نے اپنے دماغ پہ پریشر کو کم کرنا ہے. تو وہ پریشر کو کم کرنے کے لیے چیزوں کو ایزی وے میں انڈرسٹینڈ کرنے میں یہ لا ہماری بہت مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگین ہمارا برین چیزوں کو آرگنائز کرتا ہے, آٹومیٹیکلی آرگنائز کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کوئی خاص انسٹرکشنز نہیں دینی پڑتی ہیں. اور ہمارے یہ جو لاز ہیں, میں اگین ان کے جو نام ہیں وہ میں پھر سے آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتی ہوں, بیکاز دیز آر ویری 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 امپورٹنٹ لاز. اکثر ایگزام میں یہ لائک ریپیٹ موڈ پہ ہوتے ہیں, بار بار پوچھے جا رہے ہوتے ہیں, بار بار پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ پراکسیمیٹی, سملیرٹی, کلوجر, کنٹینیوٹی, پریگنینس, کامن فیٹ اینڈ کنیکٹڈنیس. ٹھیک ہے. تو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کے بارے میں, اور اس کے بعد مزید انشاءاللہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں اپنا یہ گیسٹالٹ کی لاز اور یہ پرسیپشن والا جو ٹاپک ہے اسے انشاءاللہ ہم